بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا نے سعد حسین رضوی صاحب کے چینل میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی۔ وہ ویڈیو 1 گھنٹہ 56 منٹ کی ہے۔ اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا نے پہلے دیوبند کو فتنہ کہا اور پھر اس کے بعد کہا کہ تبلیغی جماعت فتنہ ہے۔ تبلیغی جماعت نے 170 ملکوں میں اپنے مراکز قائم کر لیے۔ پہلے اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے۔ سعد رضوی صاحب کو یہ مشورہ دے رہے تھے۔ پہلے آپ مرزا صاحب کا کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس پر انشاءاللہ تبصرہ کرتے ہیں۔ پھر اسی دیوبند سے 1926 میں تبلیغی جماعت بنی۔ آج 8 ستمبر 2024 ہے، 100 سال ہونے والے ہیں۔ دنیا کے آلموسٹ 170 ملکوں میں ان کے مراکز قائم ہو گئے۔ تمہاری ہزاروں مسجدیں دیوبندیوں نے تبلیغی جماعت کے ذریعے چھین لی ہیں۔ تو فتنہ تو بریلویت کو ہی کھا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ان کا کہنا کہ اس طرح کی تاریخ میں کئی فتنے ختم ہو گیا، بھائی جو ریسنٹ فتنہ ہے وہ تو پوری بریلویت کو کھا گیا ہے، تو تمہاری ڈاکٹرن تو مر گیا۔ اب انجینئر مرزا کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا جس میں مرزا صاحب تبلیغی جماعت کو فتنہ کہتے ہیں کہ اس فتنے کا علاج کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جو کسی کو برا بلا نہیں کہتی، نہ وہ بریلویوں کو برا بلا کہیں، نہ وہ اہل حدیث کو برا بلا کہیں، نہ وہ رافضیوں کو برا بلا کہیں۔ ان کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وہ اپنی جان مال وقت لگا کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو چھوڑ کر دین کی محبت میں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تاکہ لوگوں کا کلمہ صحیح ہو جائے، لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے، لوگ اللہ کی طرف آئیں، لوگ سنت کے پابند بن سکیں۔ ان کی یہ محنت ہے، اور بنیادی جو ان کی محنت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں۔ یہ ان کی محنت ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہیں عزت دے، جسے چاہیں ذلیل کرے۔ ساری دنیا مل کر بھی کسی کو عزت دینا چاہیں، اللہ اسے ذلیل کرنا چاہیں، ساری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی، اور ساری دنیا مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ جسے عزت دے دیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ان کی یہ محنت ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، عقیدہ توحید کو سمجھیں۔ چھری کے اندر کاٹنے کی تاثیر ضرور ہے، لیکن کاٹے گی اس وقت جب رب کا حکم ہوگا۔ رب اگر حکم دے دے چھری کاٹتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر جب چھری چلائی، اب چھری میں کاٹنے کی تاثیر ہے، رب نے حکم دے دیا، اب چھری کاٹ نہیں سکتی۔ چھری چلتی رہی، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نشان تک نہ آیا۔ اس میں کاٹنے کی تاثیر ضرور ہے، لیکن رب نہ چاہیں تو چھری کاٹ نہیں سکتی۔ اسی طرح آگ میں جلانے کی طاقت ہے، آگ جلاتی ہے، لیکن رب نہ چاہیں تو آگ جلا نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا بردن سلاما، تو وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ پتہ چلتا ہے آگ جلاتی ضرور ہے، رب نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی۔ اسی طرح دریا کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہے، بہانے کی صلاحیت ہے، لیکن رب نہ چاہیں تو دریا ڈبو نہیں سکتا، دریا بہا نہیں سکتا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قافلے کے ساتھ دریا میں داخل ہوئے، اللہ نے دریا کو حکم دیا، دریا میں راستے بن گئے۔ پتہ چلتا ہے دریا ڈبوئے گا اس وقت جب رب کا حکم ہوگا، رب نہ چاہے دریا ڈبو نہیں سکتا، بہا نہیں سکتا۔ اسی طرح صحابہ کرام کا ایک لشکر جب دریا میں داخل ہوا تو اللہ پاک نے دریا میں راستے بنائے، وہ اپنے گھوڑوں پر سوار تھے، دریا پر چل رہے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ نے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ صحابہ کرام کا یہ لشکر دریا پر چلتا رہا، سمندر پر چلتا رہا، لیکن صحابہ کرام کے گھوڑوں کو اللہ نے ڈبویا نہیں۔ پتہ چلتا ہے پانی اس وقت ڈبوئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ نہ چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا۔ یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے کہ اللہ پر ہمارا یقین بن جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کی دوسری محنت کہ لوگ سنت کی طرف آئے، محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقوں پر دونوں جہانوں کی کامیابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ یہ ان کی محنت ہے کہ لوگ سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، کھانا کھائیں سنت کے مطابق، پانی پئیں سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں تو سنت کے مطابق، گھر سے نکلیں تو سنت کے مطابق، مسجد میں داخل ہوں تو سنت کے مطابق، مسجد سے نکلیں تو سنت کے مطابق۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہو، یہ ان کی محنت ہے۔ پھر ان کی ایک محنت لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، لوگوں کو نمازی بنانا، لوگوں کی نماز صحیح کرنا، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی نماز صحیح نہیں ہوتی، تبلیغی جماعت کی برکت سے ان لوگوں کی نماز صحیح ہوتی ہے، ان کے تلفظ صحیح نہیں ہوتے، وہ نمازی نہیں بے نمازی ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کی وجہ سے وہ نمازی بنتے ہیں، ان کے تلفظ صحیح ہوتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا جاتا ہے، ان کو نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے۔ ان کی ایک محنت یہ ہے اخلاص نیت، جو بھی کام کیا جائے اخلاص ہونا چاہیے، دکھلاوے کے لیے کوئی کام نہ ہو۔ دکھلاوے کے لیے اگر سونے اور چاندی کے پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں دے دیں تو اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ پکڑ کا سبب بنے گا۔ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں اگر 10 روپے بھی دیے جائیں تو اللہ پاک اس کا بڑا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ایک محنت یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ان کی ایک محنت یہ بھی ہے کہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت بھی کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، علماء کرام کا احترام کرنا ہے۔ انہوں نے ادب سکھایا، اور ایک محنت ان کی، ایک مقصد ان کا یہ ہے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ کتنے لوگ بے نمازی ہیں، ان لوگوں کو نمازی بنایا جائے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی، ان لوگوں کو نماز سکھائی جائے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، انہیں کلمہ سکھایا جائے، انہیں مسلمان بنایا جائے۔ اور تبلیغی جماعت کی محنت سے الحمدللہ لاکھوں لوگ نمازی بنے، تبلیغی جماعت کی محنت سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی محنت پوری دنیا کے اندر ہے۔ مرزا صاحب نے اس جماعت کو فتنہ کہا، افسوس کی بات ہے مرزا صاحب نے قادیانیوں کو کبھی فتنہ نہیں کہا۔ قادیانیوں کے بارے میں تو ان کے نرم گوشہ ہے، ان کے لیے تو کہنا کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، ان کو صرف ہم کافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ان کے لیے مرزا صاحب نرم گوشہ رکھ رہے ہیں، اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں انہیں فتنہ قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب اصل میں دشمن رسول بھی ہیں، دشمن اسلام بھی ہیں۔ تبلیغی جماعت کی محنت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، ان کی محنت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اب جنید جمشید صاحب ایک وقت تھا وہ ایک سنگر تھے، پھر ان کی ایسی کایا پلٹی اور ذریعہ جو بنے وہ مولانا طارق جمیل صاحب تھے، ان کی وجہ سے وہ تبلیغ کی طرف آئے۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ کوئی شیخ الحدیث صاحب ہے۔ یہ کس نے محنت کی؟ ذریعہ تو طارق جمیل صاحب بنے، اللہ پاک نے ان کی کایا کو پلٹا۔ یہ محنت تبلیغی جماعت کی ہے۔ اسی طرح نعیم بٹ ہو گئے، ان کو دیکھے وہ پہلے کیا تھے اور اب وہ ایسے لگتا ہے دین کی بات کرتے ہیں، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں۔ یہ محنت تبلیغی جماعت کی ہے۔ انضمام الحق وہ ایک کھلاڑی تھے، آج ان کے چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی ہے، آج وہ نمازی ہے۔ یہ کس جماعت کی محنت ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ محنت تبلیغی جماعت کی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی ہے۔
محمد یوسف جن کا نام پہلے یوسف یہانا تھا، ان پر کس نے محنت کی؟ کن کی محنت کی وجہ سے آج انہیں لوگ محمد یوسف کہتے ہیں؟ آج ان کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے، آج ان کے سر پر ٹوپی ہے، آج وہ نمازی ہیں، تو یہ کس کی محنت ہے؟ جواب آتا ہے یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت ہے۔ اسی طرح سے غلام مشتاق صاحب وہ کرکٹر تھے، ان کی کایا کیسے پلٹی؟ پیچھے اگر مڑ کے دیکھیں گے تو یہ محنت تبلیغی جماعت کی ہے۔ تبلیغی جماعت اگر میں واقعات بیان کرتا چلا جاؤں اور لوگوں کا بتاتا چلا جاؤں کہ یہ لوگ بھی تبلیغی جماعت کی وجہ سے نمازی بنے، یہ لوگ بھی تبلیغی جماعت کی وجہ سے دین کی طرف آئے، تو ایک لمبی فہرست ہے، وہ گھنٹوں کی ویڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ مختصراً بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس جماعت کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس جماعت کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آئے، اس جماعت کی وجہ سے لوگ نمازی بنے، اس جماعت کی وجہ سے لوگ سنت کے پابند بنے۔ مرزا صاحب اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں مرزا صاحب بڑی تحقیق کی بات کرتے ہیں، مرزا صاحب بڑی پکی بات کرتے ہیں۔ مرزا صاحب تو خود ایک فتنہ ہے۔ مرزا صاحب نے کیا صحابہ کرام پر بکواسات نہیں کیے؟ مرزا صاحب نے کیا صحابہ کرام کو برا بلا نہیں کہا؟ مرزا صاحب نے صحابہ کرام کی کیا توہین نہیں کی؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ مثال مرزا صاحب پر فٹ آ رہی ہے خود فتنہ، خود اولیاء کے گستاخ۔ تبلیغی جماعت نے علماء کا احترام سکھایا، بڑوں کا ادب سکھایا، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا۔ مرزا صاحب علماء کے گستاخ ہیں، مرزا صاحب بزرگوں کے گستاخ ہیں، مرزا صاحب حتیٰ کہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں۔ مرزا صاحب کو حاتم حسین رضوی صاحب کے انداز میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ دور دور کتیا مالکے نو کہہ گیا، یعنی صحابہ کرام جن کی وجہ سے ہم کو دین ملا، صحابہ کرام جن کی وجہ سے ہمیں سنت ملی، صحابہ کرام جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، آج یہ بدبخت انہی پر بوک رہا ہے، ان کے خلاف بکواس کر رہا ہے اور ہے خود فتنہ اور الزام دوسروں پر لگا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔